اکثر جب ہم کسی میڈیکل ڈائگنوسس یا بیماری کی تشخیص کی بات کرتے ہیں نا، تو ہماری ایک توقع ہوتی ہے کہ اس میں بہت واضح اور صاف سی پریسیژن ہوگی، یعنی ایک دم بلیک اینڈ وائٹ معاملہ۔ ہاں بالکل. جیسے اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے میں وہ ٹوٹی ہوئی سفید لائن صاف نظر آتی ہے، اور ڈاکٹر بس وہاں اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہاں مسئلہ ہے۔ صحیح بات ہے. ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی، اس میں کوئی بیچ کا رستہ نہیں ہوتا۔ آپ اس بات سے متفق ہیں نا؟ بالکل متفق ہوں. اور اس میں ایک عجیب سا اطمینان بھی ہوتا ہے. یعنی انسانی فطرت ہے کہ ہم چیزوں کو واضح خانوں میں تقسیم کرنا پسند کرتے ہیں. ہاں، ہمیں سرٹینٹی چاہیے ہوتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا جواب بس ہاں یا نہ میں ہو. لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اس واضح اور صاف شفاف ایکس رے والی امید کو لے کر قانون، انصاف اور انسانی کردار کے میدان میں قدم رکھتے ہیں۔ وہاں اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بہت خوب. وہاں چیزیں گرے ایریا میں چلی جاتی ہیں. بڑی تیزی سے، کیونکہ قانون کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر دیکھ سکیں۔ یعنی قانون کا نفاذ انسانوں پر ہوتا ہے، انسانوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات، ایک مخصوص ماحول میں ہوتا ہے۔ اور یہی ماحول والی بات بہت اہم ہے. اور یہی ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے کا مرکزی خیال بھی ہے۔ ہم دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کے ان حصوں کو کھنگالنے والے ہیں جو اس بات پر مبنی ہیں کہ کرمنل کیسز کو ایک عدالت سے دوسری عدالت آخر کیوں منتقل کیا جاتا ہے۔ ہاں، اور اس کا مقصد کسی خشک قانونی دستاویز کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس ذہنیت کو سمجھنا ہے جو یہ مانتی ہے کہ حقیقی انصاف کا تعلق صرف اس بات سے نہیں ہے کہ فیصلہ کیا ہوا۔ بالکل، بلکہ اس بات سے ہے کہ فیصلہ کس جگہ اور کس ماحول میں سنایا گیا۔ اگر ہم اس قانون کی تہہ میں جائیں تو قانون ساز یہ بات بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ انصاف کی فراہمی میں لوکیشن ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یعنی لوکیشن میٹر کرتی ہے؟ ہم تو اکثر سوچتے ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے، اسے صرف ثبوت چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت عام تصور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قانون کو اس کمرے، اس شہر اور اس ماحول کی بہت فکر ہوتی ہے جہاں وہ ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں۔ حقیقی انصاف تب تک نہیں مل سکتا جب تک وہ ماحول خود شفاف نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں ایک بہت ہی دلچسپ اصول واضح کیا گیا ہے کہ اعلیٰ عدالتوں، خصوصاً ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ کسی بھی کیس کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ بھیج سکتی ہے۔ اب اس کی وجوہات پر غور کریں۔ پہلی وجہ جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اگر نچلی عدالت میں فیئر اور امپارشل ٹرائل ممکن نہ ہو۔ صحیح، یعنی شفاف ٹرائل۔ ہاں، تو میرا دماغ سیدھا سپورٹس کی طرف جاتا ہے۔ جیسے کرکٹ کے میچ میں اگر پچ ہی خراب ہو یا وہاں کا کراؤڈ اتنا ہاسٹائل ہو کہ میچ فیئر ہو ہی نہیں سکتا، تو اعلیٰ عہدیدار میچ کو کسی دوسرے اسٹیڈیم شفٹ کر دیتے ہیں۔ مقصد دونوں ٹیمز کو برابر کا مقابلہ کرنے کا موقع دینا ہوتا ہے۔ یہ کرکٹ والی مثال نا بالکل اس میکنزم کو واضح کرتی ہے۔ لیکن سوچئے کہ قانون کی دنیا میں اس خراب پچ کا مطلب آخر کیا ہے؟ مقامی تعصب؟ ایسی کشیدگی ہے یا مخالف فریق اتنا اثر و رسوخ رکھتا ہے کہ گواہ عدالت تک پہنچنے سے ڈر رہے ہیں۔ اچھا، انٹیمیڈیشن۔ ہاں، یا شاید جج پر ہی مقامی لیول پر بہت دباؤ ہو۔ ایسی صورت میں ہائی کورٹ صرف چپ چاپ تماشا نہیں دیکھے گی، وہ اس کیس کو وہاں سے نکال لے گی تاکہ انصاف کا قتل نہ ہو۔ لیکن ایک منٹ رکیں، اگر ہائی کورٹ اس طرح کسی اثر و رسوخ والے شخص کا کیس وہاں سے نکال لیتی ہے تو کیا اس سے اس مقامی عدالت یا جج کی توہین نہیں ہوتی؟ یہ ایک واجب سوال ہے۔ یعنی ایک طرح سے اعلیٰ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں تم پر یا تمہارے ماحول پر بھروسہ نہیں ہے۔ کیا اس سے سسٹم کمزور نہیں ہوتا؟ یہ واقعی ایک بہت وسیع بحث کا حصہ ہے، لیکن یہاں قانون کی منطق سمجھنی ہوگی۔ ہائی کورٹ اس مقامی جج کی قابلیت پر سوال نہیں اٹھا رہی ہوتی، بلکہ وہ اس جج کو اس دباؤ سے بچا رہی ہوتی ہے جہاں اس کے لیے ٹھیک فیصلہ کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اچھا، پروٹیکشن کے لیے؟ بالکل۔ سسٹم تب کمزور ہوتا ہے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ دباؤ کی وجہ سے غلط فیصلہ آ گیا۔ کیس منتقل کر کے قانون دراصل عوام کا عدالتوں پر اعتماد بحال رکھتا ہے، اور ہائی کورٹ اس کیس کو یا تو خود سن سکتی ہے یا کسی ایسی عدالت میں بھیج سکتی ہے جو برابر یا اوپر کے درجے کی ہو، یا پھر کسی اور سیشنز کورٹ بھیج سکتی ہے۔
صحیح۔ اچھا، ایک اور وجہ جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ مجھے کافی عجیب اور دلچسپ لگی۔ لکھا ہے کہ اگر کیس میں قانون کا کوئی انتہائی مشکل سوال پیدا ہونے کا امکان ہو تب بھی کیس شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا متوحد عدالتوں کے ججز قانون نہیں جانتے؟ جانتے تو ہیں، لیکن دیکھیں قانون خود بھی مسلسل بدلتا اور پیچیدہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کوڈ کے 1898 کے پس منظر میں سوچئے ذرا۔ ہاں، زمانہ کافی پرانا تھا۔ نئے کمرشل لاز آ رہے تھے، ٹیلی گراف کے قوانین تھے، پیچیدہ آئینی مسائل تھے۔ اگر کسی رورل میجسٹریٹ کے سامنے اچانک کوئی ایسی لیگل تھیوری آ جائے جس کا اثر پورے ملک پر پڑ سکتا ہو، تو بہتر یہی ہے کہ وہ کیس کسی ایسی عدالت میں بھیجا جائے جہاں کے ججز کے پاس اس سطح کا وسیع تجربہ اور وسائل موجود ہوں۔ میک سینس۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک پریکٹیکل پہلو بھی ہے، جرم کی جگہ کا معائنہ۔ یہ مجھے کسی تھرلر مووی کا سین لگتا ہے۔ اگر کرائم کسی ایسی جگہ پر ہوا ہے جہاں کا جغرافی کیس سمجھنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، تو کیس وہاں شفٹ کیا جا سکتا ہے جہاں سے عدالت خود جا کر اس جگہ کا معائنہ کر سکے۔ بالکل، جغرافی اہم ہو سکتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ فریقین اور گواہوں کی سہولت کا بھی ذکر ہے۔ فرض کریں کیس لاہور میں بن گیا، لیکن سارے گواہ کراچی میں ہیں، تو انہیں بار بار بلانا تو واقعی ایک عذاب ہوگا۔ نہ صرف عذاب ہوگا، بلکہ اس عذاب کی وجہ سے لوگ گواہ بننے سے ہی انکار کر دیں گے۔ واقعی لوگ بھاگتے ہیں ان چیزوں سے۔ ہاں نا، اگر گواہ عدالت نہ پہنچے تو جسٹس ڈیلیوری سسٹم وہیں فیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہائی کورٹ کو یہ بہت وسیع طاقت دی گئی ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو اتنی بڑی طاقت اور لچک دے دیتے ہیں نا، تو اس کا غلط استعمال ہونا بھی طے ہے۔ صحیح کہا آپ نے، ابیوز کا ڈر رہتا ہے۔ مطلب میں اگر ایک امیر اور طاقتور ملزم ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میرے خلاف ثبوت مختے ہیں اور مجھے سزا ہونی ہے، تو میں اپنا ٹرائل لمبا کھینچنا چاہوں گا۔ یقیناً ڈیلے ٹیکٹکس۔ میں اپنے وکیل سے کہوں گا کہ ہر دوسرے دن ایک نئی درخواست لگا دوں کہ عدالت کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، مجھے ٹرانسفر چاہیے۔ میں تو پورے سسٹم کو پیرالائز کر سکتا ہوں۔ تو اس کوڈ میں آخر اس ایبیوز کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے ٹھیک اس کمزوری کی نشاندہی کی ہے جو قانون بنانے والوں کے ذہن میں بھی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ لچک کا مطلب کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اس لیے اس سیکشن کے اندر ایسی شرائط رکھی گئی ہیں جو سسٹم میں توازن قائم کرتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر آپ کیس ٹرانسفر کی درخواست دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ حلف نامہ یعنی ایفیڈیوٹ لازمی ہوگا۔ یعنی آپ صرف زبان کلامی شکایت نہیں کر سکتے، آپ کو قانونی طور پر قسم کھانی پڑے گی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ بالکل وہی۔ اور اگر جھوٹ ثابت ہوا تو آپ پر پرجری یعنی جھوٹی گواہی کا الگ کیس بن جائے گا۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر ملزم یہ درخواست دے رہا ہے تو اسے پبلک پروزیکیوٹر کو باقاعدہ لکھت نوٹس اور ان تمام وجوہات کی کاپی دینی ہوتی ہے جن کی بنیاد پر وہ ٹرانسفر مانگ رہا ہے۔ اچھا، یعنی خفیہ طریقے سے نہیں ہو سکتا؟ بالکل نہیں۔ اور پھر سنوائی سے پہلے 24 گھنٹے کا وقفہ بھی لازمی رکھا گیا ہے تاکہ دوسرا فریق اپنے دفاع کے لیے تیاری کر سکے۔ عدالت اچانک فیصلہ نہیں سنا سکتی۔ لیکن اس میں ایک چیز پڑھ کر مجھے واقعی ہنسی آئی۔ لکھا ہے کہ اگر ہائی کورٹ کو لگے کہ آپ کی ٹرانسفر کی درخواست بالکل بے بنیاد ہے یعنی فریولس ہے اور آپ صرف عدالت اور مخالف فریق کا وقت ضائع کرنے آئے ہیں، تو عدالت درخواست گزار پر 500 روپے تک کا جرمانہ عائد کر سکتی ہے۔ ٹھہریں، صرف 500 روپے؟ ہاں، یہ فگر پڑھ کر آج کل واقعی عجیب لگتا ہے۔ ایک شخص جو عدالت کو بیوقوف بنانا چاہ رہا ہے وہ 500 روپے دے کر آرام سے بچ جائے گا؟ یہ کیسی سزا ہوئی؟ آج کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ سوال بالکل ٹھیک لگتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم 1898 کے قانون پر بات کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اس وقت کی معیشت میں 500 روپے کا تصور کریں ذرا۔ یہ ایک انتہائی بڑی اور تباہ کن رقم ہوا کرتی تھی۔ یعنی ہزاروں شاید لاکھوں میں آج کے حساب سے۔ ہاں، عام لوگ ایسی رقم پوری زندگی نہیں دیکھ پاتے تھے۔ اس مالی سزا کا مقصد عام لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا تھا کہ اگر تم نے نظام انصاف کا مذاق اڑانے کی کوشش کی تو تم فائنینشلی برباد ہو جاؤ گے۔ سمجھ گیا۔ کانٹیکسٹ واقعی سب کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور اصول جس پر میں رک کر بات کرنا چاہتا ہوں وہ مجھے بڑی حیرت میں ڈال گیا۔ وہ کون سا؟ دستاویزات کہتی ہیں کہ اگر ٹرائل کے دوران کوئی فریق یہ کہہ دے کہ میں ٹرانسفر اپلیکیشن فائل کرنے جا رہا ہوں تو مقامی عدالت اس ٹرائل کو نہیں روکے گی، کارروائی چلتی رہے گی، گواہیاں ہوتی رہیں گی۔ لیکن
وہ عدالت اپنا حتمی فیصلہ نہیں سنائے گی؟ ہاں، وہ عدالت اپنا حتمی فیصلہ یعنی فائنل ججمنٹ اس وقت تک نہیں سنائے گی جب تک ہائی کورٹ اس ٹرانسفر کی درخواست پر فیصلہ نہ دے دے۔ کیا یہ کسی مذاق سے کم ہے؟ آپ کیس چلا رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، وقت لگ رہا ہے اور فیصلہ روکے بیٹھے۔ بظاہر یہ تھوڑا کاؤنٹر انٹیوٹیو لگتا ہے۔ اگر کیس ٹرانسفر ہو گیا تو یہ سب وقت ضائع نہیں جائے گا۔ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے نا، وہ اس نظام کی سائیکالوجی ہے۔ اگر قانون یہ کہہ دیتا کہ درخواست دیتے ہی ٹرائل روک دو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ لوگ ہر چھوٹی بات پر درخواست دے کر ٹرائل رکوا دیتے۔ ایگزیکٹلی، ہر دوسرے روز ٹرائل رک جاتا اور سسٹم بالکل جیم ہو جاتا، فریز ہو جاتا۔ قانون کو پتا تھا کہ زیادہ تر ایپلیکیشنز ڈیلے ٹیکٹکس ہی ہوتی ہیں۔ اچھا، یعنی وہ چاہتے تھے کہ مشینری چلتی رہے۔ ہاں، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہیں کریں گے، کارروائی چلتی رہے گی، لیکن چونکہ فریادی کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ ٹرانسفر کی مانگ کرے، اس لیے حتمی فیصلہ روک دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اگر ہائی کورٹ کہے کہ ٹرانسفر نہیں ہوگا تو مقامی عدالت اپنا محفوظ کیا ہوا فیصلہ سنا دے گی، اور اگر ہائی کورٹ واقعی کیس ٹرانسفر کر دے تو قانون کہتا ہے کہ نئے جج کے سامنے پوری کارروائی دوبارہ سے شروع کی جا سکتی ہے اگر ملزم ایسی مانگ کرے۔ یہ تو واقعی ایک شطرنج کے کھیل جیسا ہے جہاں ہر چال کا کاؤنٹر پہلے سے سوچا گیا ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ہمارے حوالے کے مواد میں ایک چھوٹی سی اومیشن ہے جس پر میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا۔ ہاں، سیکشن 526A کے بارے میں۔ بالکل، عدالتوں کی انٹرنل موومنٹ کے حوالے سے ایک پروویژن ہوا کرتی تھی جسے 1969 کے آرڈیننس کے تحت نکال دیا گیا۔ یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ قانون کوئی جامع دستاویز نہیں، وقت اور ضرورت کے ساتھ اسے کانٹ چھانٹ سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ سسٹم کی رفتار قائم رہے۔ اس لیے اب ہم سیدھا سیکشن 527 پر چلتے ہیں۔ صحیح ہے۔ جب ہم اس رفتار کو آگے بڑھاتے ہیں تو ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ پہلے ہم عدالتوں اور ججز کے آپس میں کیسز شفٹ کرنے پر بحث کر رہے تھے، وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب ہم اس مسئلے کو اگلی سطح پر لے کر جاتے ہیں تو اچانک ہمارے سامنے صوبائی حدود یعنی پروونشل بارڈرز آ جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہاں مسئلہ صرف جوڈیشلی نہیں رہتا بلکہ اسٹیٹ کے نظام کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ جب ایک کیس کو ایک صوبے کی ہائی کورٹ سے دوسرے صوبے کی ہائی کورٹ بھیجنا ہو تو وہاں اچانک عدالتوں کے بدلے پروونشل گورنمنٹ یعنی صوبائی حکومت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ ٹھیک سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اچھا، کیوں ہضم نہیں ہو رہا؟ حکومت جو کہ ایگزیکٹو باڈی ہے وہ جوڈیشل کیسز کو یہاں سے وہاں شفٹ کر رہی ہے۔ کیا ہمارے ہاں جوڈیشری اور ایگزیکٹو کی علیحدگی کا اصول بنیادی نہیں ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہاں شخصیت یا دخل اندازی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ جورسڈکشن یعنی دائرہ اختیار کی پیچیدگی ہے۔ ایک فیڈرلی سٹرکچرڈ ریاست میں کسی ایک صوبے کی ہائی کورٹ کا دوسرے صوبے پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ اپنی جگہ آزاد ہوتے ہیں۔ بالکل، سندھ کی عدالت پنجاب کی عدالت کو کوئی حکم نہیں دے سکتی، ان کے دائرہ اختیار بالکل آزاد ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر ٹرانسفر لازمی ہو جائے تو برج کون بنے گا؟ وہی برج ایگزیکٹو بنتی ہے۔ صوبائی حکومت کو یہ پاور دی گئی کہ وہ اس ایڈمنسٹریٹو ٹرانسفر کو آسان بنائے، لیکن یہاں حکومت جج نہیں بن رہی۔ اچھا، وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ ہاں، وہ صرف کیس کی فائل کو ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ بھیجنے کا کام آسان کر رہی ہے، اور وہ بھی صرف انہی بنیادوں پر جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے، یعنی گواہوں کی سہولت یا انصاف کی بہتری۔ اور اس سب میں ایک انتہائی بڑی شرط ہے جس کے بغیر یہ ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ شرط ہے دوسرے صوبے کی رضامندی یعنی کنسنٹ۔ اور یہی کنسنٹ صوبائی خود مختاری کو محفوظ رکھتی ہے۔ آپ کسی دوسرے صوبے کے عدالتی سسٹم پر ان کی اجازت کے بغیر نیا بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ان کے پاس اپنے کیسز ہی بہت ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ جب دوسرا صوبہ اس کیس کو لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تبھی نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، اور جیسے ہی کیس نئے صوبے میں پہنچتا ہے اس پر قانون ویسے ہی اپلائی ہوتا ہے جیسے وہ پہلے دن سے اسی عدالت میں درج ہوا تھا۔ حکومت صرف راستہ بناتی ہے، فیصلہ وہاں کا آزاد جج ہی کرتا ہے۔ یہ آئینی پیچیدگیاں بظاہر بہت ڈرائی لگتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے ریاست کا پورا بیلنس چھپا ہوا ہے۔ خیر، اعلیٰ عدالتوں اور صوبائی سطح سے واپس زمین پر آتے ہیں۔ جسٹس سسٹم کی اصلی مشین تو مائکرو لیول پر یعنی ڈسٹرکٹ اور مقامی عدالتوں میں چلتی ہے۔ ہمارے پاس موجود مواد کا آخری حصہ اس مقامی سسٹم کو ڈیل کرتا ہے، یعنی سیکشن 528۔ ہاں، یہ مقامی لیول کی مینجمنٹ کے حوالے سے ہے۔ یہاں سیشنز ججز اور میجسٹریٹس کے درمیان ہونے والی ہلچل کا ذکر ہے۔
بتایا گیا ہے کہ سیشنز جج اپنے سبارڈینیٹ ججز جیسے اسسٹنٹ یا ایڈیشنل سیشنز جج سے کوئی بھی کیس اپنی مرضی سے واپس منگوا سکتا ہے، اسے وڈرا کر سکتا ہے یا ریکال کر سکتا ہے، اور میجسٹریٹس کا بھی یہی حساب ہے۔ بالکل۔ اور واپس لینے کے بعد سیشنز جج کے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو وہ خود اس کیس کی سنوائی کریں یا اسے کسی اور میجسٹریٹ یا عدالت کو دے دے۔ اسے پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں سیدھا ایک کارپوریٹ آفس کا منظر سامنے آیا۔ یہ بالکل انٹرنل مینجمنٹ کی طرح لگ رہا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ فرض کریں میں ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے ایک ٹیم ممبر کے پاس اچانک سے بہت زیادہ فائلز آ گئی ہیں، یا کوئی پروجیکٹ اتنا پیچیدہ ہے جو اس کے تجربے سے باہر ہے، تو میں ایز اے مینیجر وہ پروجیکٹ واپس لے کر خود کر لوں گا یا کسی اور سینئر ممبر کو ٹاسک دے دوں گا تاکہ کام رک نہ جائے۔ آپ کا موازنہ بالکل مناسب ہے۔ انٹرنل لیول پر اس قانون کا مقصد عدالتی بوجھ اور ایفیشنسی کو مینٹین کرنا ہے۔ یعنی پیورلی ایڈمنسٹریٹو؟ زیادہ تر، ہاں۔ ہر جج ہر کیس کے لیے موزوں نہیں ہوتا، اور مقامی جسٹس سسٹم میں ورک فلو ٹھیک رکھنا لازمی ہے۔ لیکن اس کارپوریٹ آفس کی انالوجی میں ایک مسئلہ ہے۔ ایک نارمل مینیجر تو کسی کو بھی کوئی بھی کام دے سکتا ہے یا واپس لے سکتا ہے بنا کسی وضاحت کے، یہ میری مرضی ہے کہہ کر آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن قانون یہاں بریک لگاتا ہے۔ اس حوالے میں ایک بڑی سخت شرط ہے کہ جس میجسٹریٹ کو بھی کیس واپس منگوانا ہو، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے کی وجہ کو باقاعدہ تحریری شکل میں درج کرے۔ ہاں، یعنی سب سیکشن 5 کی بات کر رہے ہیں آپ۔ بالکل، یعنی انہیں وجہ لکھنی پڑے گی۔ اگر وہ صرف ایک مینیجر کی طرح ایڈمنسٹریٹو کام کر رہا ہے تو اسے اپنی وجہ لکھنے پر مجبور کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ اصل میں پورے جسٹس سسٹم کی شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی کا دار و مدار ہے۔ قانون کو ہمیشہ انسانی فطرت کی تاریکی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا۔ اگر آپ ایک میجسٹریٹ کو آربیٹرری پاور یعنی بنا جواب دہی کی طاقت دے دیں کہ وہ کوئی بھی کیس کسی بھی وقت کسی سے بھی لے سکے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تو اپنی پسند ناپسند چلائے گا۔ وہ اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر کیسز گھمانا شروع کر دے گا۔ شاید ایک جج سخت سزا دیتا ہو اور دوسرا نرم ہو تو کیسز اس کی مرضی سے ادھر ادھر ہونے لگیں گے تاکہ اپنے پسندیدہ نتیجے نکال سکیں۔ یعنی ہم نے جو پہلے مقامی تعصب کی بات کی تھی وہ یہاں دوسرے راستے سے واپس آئے گا۔ واقعی، اس لیے قانون نے ایک سائیکولوجیکل بلاک لگایا۔ جب ایک جج کو پیپر پر لکھنا پڑتا ہے کہ میں یہ کیس فلانا وجہ سے شفٹ کر رہا ہوں، تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ دستاویز ہمیشہ کے لیے ریکارڈ کا حصہ بن جائے گی۔ کل کو اعلیٰ عدالت اس سے پوچھے کہ یہ ٹرانسفر آخر کیوں ہوا، تو اس کے پاس ایک منطقی وجہ ہونی چاہیے۔ یہ لکھت شرط جج کو اپنی لمٹ میں رکھتی ہے اور سسٹم کو ذاتی پسند ناپسند سے بچاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس تمام بحث اور قانونی نقطوں کو سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ جب ہم اس پورے دستاویزی جائزے پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس ایکس رے مشین والے پوائنٹ پر واپس آنا پڑتا ہے جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ ہاں، وہ پریسیجن والی بات۔ ہمیں عام طور پر لگتا ہے کہ ایک پرفیکٹ پائیدار لیگل سسٹم وہ ہوتا ہے جو انتہائی سخت ہو، جس کے اصول پتھر پر لکیر ہوں اور جو اپنے راستے سے بالکل نہ ہٹے۔ لیکن 1898 کی یہ دفعہ بتاتی ہیں کہ اصل مضبوطی لچک میں ہوتی ہے۔ بالکل۔ ایک ایسا سسٹم جو مڑ نہ سکے وہ اچانک آنے والے دباؤ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ قانون خود اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ اس کے اندر چلنے والے لوگ فرشتے نہیں ہیں، ان پر دباؤ پڑتا ہے، تعصب حاوی ہو سکتا ہے، جغرافیکل مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور بہترین جسٹس سسٹم وہی ہے جو وقت رہتے ان مسائل کو پہچان کر کریکٹیو میجرز لے سکے۔ ان دفعات کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ صرف ایک قانون کا ڈھانچہ نہیں بناتی، بلکہ لوگوں کا اس سسٹم کے اوپر اعتماد بحال رکھنے کی مسلسل کوشش کرتی ہیں۔ سسٹم پر بھروسہ ضروری ہے۔ قانون صرف انصاف دینے کا نام نہیں، لوگوں کو یہ نظر بھی آنا چاہیے کہ ان کے ساتھ فیئر کھیلا جا رہا ہے، اور ٹرانسفرز اس فیئر پلے کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں آج کے اس مطالعے کے آخر میں ایک ایسی چھوٹی سی مگر پرمغز سوچ کے ساتھ آپ سب کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اگر ہمارے جسٹس سسٹم کو اتنی ڈیٹیل میں اور اتنی پیچیدگی کے ساتھ صرف ٹرانسفرز کی لچک اور راستے بنانے پڑتے ہیں تاکہ اگر ضرورت پڑے تو کیس نئے شہر یا نئے جج تک پہنچ سکے،
تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون بنیادی طور پر یہ مانتا ہے کہ انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کوئی ایبسٹریکٹ لیگل تھیوری نہیں، بلکہ ہمارے آس پاس کا ہیومن انوائرمنٹ اور مقامی تعصبات ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا پوائنٹ ہے سوچنے کے لیے۔ اس بارے میں ضرور سوچئے۔ آج کی اس تحقیقاتی محفل میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.